آپ کی اور وجیہہ کی جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ ایک ایپیسوڈ میں ختم ہو جاتی ہے کہ 100 قسطوں تک چلتی رہتی ہے. اچھا علی یہ بتائیے, یہ جو آپ پہ طنز بھی کر رہے ہیں, جگل بھی مار رہے ہیں, یہ اسکرپٹس کیوں ادھورے رہ جاتے ہیں آپ کے؟ رائٹنگ بڑی پرسسٹنس کا کام ہے, بڑی پرسسٹنس کا کام ہے. بیٹھنا پڑتا ہے ذرا تھوڑا. ہاں بڑی مشکل سے. ٹیمپرامنٹ چاہیے نا اس کے. ہاں ایک ذہن کا فلو چاہیے. میں کیونکہ میں بائی نیچر ایکٹر ہوں میں یا ڈائریکٹر, دونوں چیزیں میں کمفرٹیبلی کرتا ہوں, شوق سے کرتا ہوں. آپ نے بہت سارے پلیز ڈائریکٹ کیے. رائٹنگ میں مجھے لگا کہ یہ ایک بہت پرسسٹنس کا کام ہے اور مجھ میں وہ پرسسٹنس نہیں پیدا ہوئی پورا اسکرپٹ لکھنے کی. ٹک کے بیٹھنا مشکل لگتا ہے. ہاں میرا خیال ہے. ایکٹنگ چھڑ دے پتر, کھ نہیں پیا ایکٹنگ چ, ڈیجیٹل دور ہو گیا جی. ادھر وے ذرا انسٹا والے لوگ بھی سامنے بیٹھے ہوتے رہے. اچھا زینب, آپ سے یہیں سے شروع کرتے ہیں. وہ آپ یعنی کہ آئی اور بہت اچھا آپ کا کریئر چل رہا تھا, پھر یہ خبر آئی, چونکہ آپ سے ڈائریکٹ تو کہیں سننے کا اتفاق نہیں ہوا, یہ خبر یہ آئی کہ آپ کسی وجہ سے آپ نے یعنی کہ بریک لے لی ہے, یا شوبز آپ نے بریک لے لی یا شوبز چھوڑ دیا؟ میں نے پڑھا, آئی میڈ دس ویری کلیئر کہ میں کچھ اپنی پرسنل ریزنس کی وجہ سے بریک لے رہی ہوں. اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا کہ میں اسلام کی وجہ سے کام چھوڑ رہی ہوں. تو مجھے اس کو اتنا, میں نے کہا اب اس کو میں اگر کلیئر کرنے بیٹھ جاؤں گی تو مجھے ٹائم ہی تو چاہیے میرے لیے. تو وہ میرا ٹائم اس چیز میں نکل جائے گا کہ میں شوز میں جاؤں اور کیا بات کروں جا کے, کیونکہ اسلامک اسٹڈیز تو میں 4 سال سے کر رہی ہوں, بٹ اس میں ایک ایسا میں قرآن کی تفسیر 4-5 سال سے پڑھ رہی تھی. اس میں ایک ایسا پوائنٹ آیا کہ پھر فیملی, کام اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسٹڈیز, وہ بہت ہر چیز کانفلکٹ ہو رہا تھا. تو مجھے جس چیز کی سب سے زیادہ ارج تھی وہ یہ تھا کہ میں سمجھ لوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور ہم سے ہمارا دین چاہتا کیا ہے. تو وہ یہ نہیں تھا کہ میں اپنا ایک گیٹ اپ چینج کر کے دنیا کو دکھاؤں اینڈ آل. اور اس میں الحمدللہ ابھی تک آئی ایم اسٹوڈنٹ آف قرآن. جب یہ اس قسم کی خبریں اور یہ سارے معاملات ہوئے تو کافی ڈسٹرب ہوئی آپ؟ مجھے کافی کالس بھی آئی تھی, بٹ میں نے سب کو بہت پولائٹلی یہ کہا کہ آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. میں ابھی تیار ہی نہیں ہوں, میں کیا بات کروں. وہ تو میں نہیں کر سکتی کہ میں مطلب نقاب کر کے آگے بیٹھ جاؤں. وہ تو اس راستے پہ تو میں نہیں چلی ہوں. چلا دے اللہ جو چل رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا میں غلط کر رہی ہوں, بٹ وہ میرا ایجنڈا ہی نہیں ہے. میرا ایجنڈا تو صرف جاننا ہے کہ معاملہ کیا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ جس جستجو میں ہے نا, آپ کو خدا کی پہچان کے ساتھ نا خود اتنی اسٹرینتھ ملتی ہے, اتنی اسٹرینتھ ملتی ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یار اچھا میں وہی انسان ہوں. مجھے جب وہ کنیکشن فیل ہو رہا ہے تو میری باڈی لینگویج ہی اور ہے, کانفیڈنس لیول ہی اور ہے, اور بہت پازیٹیوٹی شدید. سب سے بڑی چیز جو خیر کی بات کرتے ہیں, لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرو, خیر کرو. خدا کو جاننے کے بعد سب سے بڑی چیز جو آپ کے اندر آتی ہے نا, وہ انسان کو خدا جو ہم نے بنا لیا نا, اپنے باسز کو, اپنے کام کو. ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ چیز ختم ہو جاتی ہے کہ آپ انسان سے عزت کرو, آپ انسان کی, بٹ انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. مجھے بہت اچھی لگی آپ کی بات, یہ جو آپ نے اس کے ساتھ جملہ کہا نا کہ آپ یعنی کہ انسان کی تعظیم میں کوئی کمی نہیں کریں, آپ احترام کریں گے, کام کرنا ہے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ, آپ کسی کو خدا نہیں ماننا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کچھ دے سکتا, وہ نفع نقصان نہیں دے سکتا, الٹیمیٹ نفع نقصان. بالکل بالکل, کیونکہ اصل گیم ہی یہ ہے کہ ہم لوگ اس نفع کے لیے کام کر رہے ہیں. ایز ہیومن بینگز ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم دیکھیں, ایک تو دیکھیں اس دنیا کی ڈیوریشن ہماری 60 70 80 90 100 سال ہے, لیکن وہ ایک اٹرنل لائف ہے. تو وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بڑا چھوٹا سا ٹیسٹ دیا گیا ہے ایکچولی, اگر دیکھیں. بالکل ایسے, یہ اس کی مہربانی ہے. بالکل ایسے. اگر میں 26,000 سال کی عمریں دے دیتا ہم تو مر جاتے بچتے بچتے گناہوں سے. 26,000 سال تہاڈی عمر ہوندی شاہ جی, تے شو بڑا لمبا چلنا سی. ائی وچوں مار کھا بھی جانا سی. تسی ایسے کرسی تے ایسے صوفے دے نال اگوں علی طاہر صاحب دے پوتے آئے ہوندے, تسی انہاں نوں کہہ رہے ہوندے دسو جی. بابا جی میں تانوں گل دساں, ہاں جی, اللہ تعالیٰ بندے تے مہربان ہوے نا تے 60 سال دی عمر دے وچ بھی بندہ 60,000 سال دی زندگی گزار سکدا. ایڈے مزے لیندے کتھے. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں زینب جمیل, ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی علی طاہر. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست.
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं अली ताहिर, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब जमील, और भाई हमारे सेगमेंट है, इसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। अच्छा, तो देखते हैं कि पब्लिक आप दोनों के बारे में क्या कुछ जानती है और क्या कुछ जानना चाहती है। अच्छा जी, ज़रूर। मेरा सवाल अली ताहिर से है कि आपकी वाइफ वजीहा ने एक्टिंग खुद छोड़ी या आपने छुड़वाई? सर जवाब दें। अली से वैसे हम ये एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि अली ने कभी वजिया को कहा हो कि भाई नहीं, मैं कभी भी नहीं कहा, बिल्कुल भी। ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। वाकई, हाँ सही कह रहे। लेकिन देखिए लोग क्या कुछ नोटिस करते हैं। हाँ, नोट करते हैं। और नहीं, मैंने ऐसा कभी भी कुछ नहीं कहा, ना सोचा। ये वजिया का अपना डिसीजन था, और अलवीना उससे पैदा हुई थी तो उसने सोचा कि थोड़ा सा गैप ले ले। प्लस उसे ये लगता था कि हमारी फील्ड के लोग इंतहाई डिसिप्लिन के बगैर हैं। कहते जो उन्होंने कहा नहीं, डिसिप्लिन नहीं है, अनकूथ है, छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते वगैरह। वो उनको तो कभी टाइम यानी कि जरूरी नहीं कि आप खास वक्त पे आ सके, खास वक्त पे जा सके। हाँ, ये तो इस तरह की बातें जो कि अंडरस्टैंडेबल थी, तो मैंने इसलिए उन्होंने खुद छोड़ा। जी आगे बढ़ते हैं। अली ताहिर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आपकी और वजीहा की जब लड़ाई होती है तो वो एक एपिसोड में खत्म हो जाती है कि 100 किस्तों तक चलती रहती है? ਜਿੰਦੀ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਜਿੰਦੀ ਰਹੋ। 100 किस्तों। सीजन्स हैं। जी जी, वाह 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 वाह। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਕੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਕਤ ਪਾਏਗੀ। अच्छा, हालांकि आपके बारे में सवाल बड़े मजे का। हालांकि ख्याल ये आपके बारे में जितना यानी कि आपकी शख्सियत से लगता नहीं है कि लंबा चला। नहीं, मैं वैसे लड़ाका आदमी नहीं हूँ बिल्कुल भी। लेकिन तो फिर इसका मतलब है उधर से 100 किस्तें चलती हैं। ਨਾ ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा अली, ये बताइए कि ये जो आपकी अपने वालिद से मोहब्बत है, ये हम सभी करते हैं, मगर अमूमन ये होता है कि प्रैग्मेटिज्म के नाम पे, रैशनलिज्म के नाम पे, और फिर अपनी औलाद और उनकी तरक्की की खातिर बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि नहीं भाई अब हमें आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है और अपने चीज़ों को रुकना नहीं चाहिए। ख़ुद वालिदैन भी कहते हैं कि, मगर आपने एक ऐसा फ़ैसला किया कि नहीं, मैं अपने वालिद की नज़र से और उनको प्रायोरिटाइज़ करके और फिर फ़ैसले करूँगा ज़िंदगी के। ये इसकी कोई यानी कि इसके पीछे क्या मुहर्रिक क्या? देखें, ये एक तो जिस तरह आप वालिद साहब का नाम ले रहे हैं, वो और वालदा दोनों के लिए ये किया था। मैं रुका था, अमेरिका जा रहा था पढ़ने के लिए, और वो ये उनका प्यारापन है कि वो इस चीज़ पे आज तक ओब्लाइज्ड बैठे हैं। अभी एक बहुत ही प्यारी बात है, मैं सोचता हूँ कि इसमें ओब्लाइज होने की क्या बात है? कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें, मेरे दोनों भाई अमेरिका में रहते हैं। मैंने बचपन से ये देखा हुआ था कि अम्मी अब्बा पे क्या इफेक्ट होता था उन लोगों के जाने के बाद। यस। तो और आप छोटे हैं ना? मैं सबसे छोटा हूँ तीनों में। तो वो फीलिंग मुझे लगता था कि उनके लिए बड़ी तकलीफ दे, एंड व्हाई शुड आई ऐड टू दिस फीलिंग। और आपका बुनियादी जो फैसला था वो तो खालिसतन मोहब्बत का था। सिर्फ मोहब्बत। ये फिर उसके अलग असल बात मोहब्बत थी। ਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਪੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। सुभान अल्लाह। ਛੱਡ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਖਹਿੜਾ। पापा मैंने बहुत बड़ा एक्टर बन जाना है, मैं बता रहा हूँ आपको। ਉਹਨਾਂ 7 ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਂਝ ਹੀ ਪਏ। ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਤੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ?